اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانوں کی ذریعے سمجھانے کا علم، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو دریا ہے، پہاڑ ہے، چرندے پرندے، انسان، مخلوقات، سمندر اور یہ جنگلات اور آسمان، ستارے، سورج، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیا ہے، یہ نشانیاں ہیں کہ ان کو جب بندہ دیکھتا ہے تو ان نشانیوں سے اللہ کو پہچانتا ہے کہ یہ چیزیں اور یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنے کسی بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے کیسے چل سکتا ہے۔ تو اس علم تذکیر بآلاء اللہ میں ان چیزوں کی وہ کیا ہوتی ہے، وہ بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر نیچے آ جائے، یہاں پر انہوں نے لکھا صفحہ نمبر 45 پر باب نمبر 4 علم تذکیر بایام اللہ۔ دیکھو علم تذکیر بایام اللہ میں کیا ہوتا ہے، علم تذکیر بایام اللہ میں وہ ہوتا ہے، مثال جو قرآن مجید میں قصص الانبیاء ہے، پرانے انبیاء کرام کے واقعات ہیں، قصہ نمرود کا واقعہ ہے، اور اس طرح بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، عاد اور سمود قوم جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی تھے، ان کی جو واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تو اس علم کو علم تذکیر بایام اللہ کہا جاتا ہے کہ ان واقعات کو دیکھ کر انسان سبق حاصل کرے، اور جنہوں اسباب کی بنا پر ان پر عذاب آئی تھی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا تھا، تو ان کو دیکھ کر بندہ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے کہ اگر ہم نے بھی یہی اعمال کی تو کل ہمارا بھی یہی انجام وہ ہو سکتا ہے۔ تو علم تذکیر بایام اللہ میں یہی سارا کچھ وہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں صفحہ نمبر 49 پر باب نمبر 5 علم تذکیر بالموت و بعد الموت۔ اس علم میں کیا ہوتا ہے، علم تذکیر بالموت و بعد الموت میں یہ ہوتا ہے کہ موت برحق ہے، اور موت کے بعد و بعد الموت، مثال کے ادا پہ جو حساب کتاب ہوگا، میزان کا جو وہ لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، تو ان علم بالموت علم تذکیر بالموت و بعد الموت ان چیزوں کا وہ کیا ہے، وہ ذکر ہے کہ ایک مسلمان یہ سوچ لے، چاہے وہ مسلمان ہو کوئی نان مسلم ہو، کہ ہم بغیر مقصد کے لیے نہیں پیدا کی گئی، بلکہ ہم سے ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، وہ محاسبہ ہوگا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے وہ کیا کر دیا ہے، وہ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے باب نمبر 6 50 نمبر صفحہ پر علم الاحکام۔ تو علم الاحکام کو بھی میں نے خلاصہ سارا کچھ بتا دیا تھا، تو علم الاحکام کا پھر ایک منٹ سینڈ اوور ٹینگو 9 سے میں آ رہا ہوں اس طرف۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا علم الاحکام۔ علم الاحکام میں یہی ہے کہ مثال کے طور پر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس میں معاملات ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں، معاملات، تجارت ہے، یہ ساری چیزیں علم الاحکام کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور یہ کام ہے فقہا کا۔ کن کا کام ہے؟ فقہاء کرام کا۔ تو یہ تقریباً خلاصہ پہلے میں بتا چکا تھا، یہ کتاب میں دوبارہ ان کو لے آیا تھا، دوبارہ میں نے خلاصہ وہ بتا دیا تھا۔ باب نمبر 7 صفحہ نمبر 53 قرآن فہمی کی مشکلات اور ان کا حل، یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم وہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔